چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام، جی ہاں، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ کیوں نہ ہو پیارا کہ اس میں پڑھایا جاتا ہے اللہ پاک کا پاک کلام پاک۔ جی ہاں، ہم پڑھتے ہیں پہلے مدنی قاعدہ۔ مدنی قاعدہ جب ہمارا درست ہو جائے گا تو قرآن پاک ہو جائے گا ہمارے لیے پڑھنا آسان۔ جی ہاں، اور ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قرآن پاک سیکھنے کے لیے قریب آ جائیے اور اچھے انداز سے مدنی قاعدہ سیکھ لیجئے۔ مدنی قاعدہ آپ کا درست ہو جائے گا، قرآن پاک پڑھنا ہو جائے گا آپ کے لیے آسان۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو کہتے ہیں، اور بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں۔ تو جلدی جلدی آپ ریڈی ہو جائیے، تیار ہو جائیے، قرآن پاک سیکھ لیجئے، اچھے انداز سے سیکھ لیجئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اطلاعات ملتی رہتی ہے، بتاتے رہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلاں آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں، قرآن پاک درست کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بچہ بڑا اور بزرگ سب کو قرآن پاک پڑھنا آنا چاہیے، اور وہ بھی تجوید کے ساتھ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی قرآن بھی ہے کہ کاش ہمارا بچہ ہمارے سارے بڑے بھی چھوٹے بھی سب بچے بڑے اور جو ہے سب کو قرآن پاک جو ہے نا تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ تو آپ قرآن رکھتے ہیں کہ قرآن پاک جب پڑھنا ہے تجوید سے پڑھنا ہے، تجوید کے بغیر نہیں پڑھنا، تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، تجوید کے بغیر نہیں پڑھنا۔ تو قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے، تو آئیے ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیے۔ جب آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، روزانہ تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بنتا چلا جاتا ہے۔ آج ہم نے الحمدللہ 4 تختیاں ہماری مکمل ہو چکی ہیں، آج 5ویں تختی ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، لیسن نمبر 4 لیسن ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو آپ ابھی بھی آپ ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیں گے نا، تو انشاءاللہ پچھلا بھی آپ کا جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ آپ آئیں تو آپ دیکھیں، تو آپ سیکھیں، تو آپ دیکھیں گے وہ ساری چیزیں بھی ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، ہم حروف کو بھی دہراتے ہیں، حرکات کو بھی لے کے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اب ہماری تنوین کی تختی شروع ہونے جا رہی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو اچھے انداز سے پڑھیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھے انداز سے سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب آپ اچھے انداز سے قرآن پاک کو مدنی قاعدے کو سیکھ جائیں گے تو قرآن پاک آپ کے لیے پڑھنا ہو جائے گا آسان۔ ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ تو جلدی جلدی قریب آ کر قرآن پاک سیکھ لیجئے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سبق نمبر 5۔ جی ہاں، یہ ہے تنوین کی تختی، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، مگر آئیے پہلے پڑھ لیتے ہیں ایک دعا۔ کون سی ہے وہ دعا، کیا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں سنتے ہیں یہاں موجود بچوں سے۔ جی بتانے جا رہے ہیں یہاں پیارے پیارے بچے۔ علی بھائی آپ بتائیے کیا ہے فضیلت اس کی؟ اس دعا کو پڑھ کے کوئی بھی سبق یاد ہو جاتا ہے۔ اس دعا کی برکت سے کوئی بھی سبق یاد ہو جائے گا؟ جی۔ کون سا سبق یاد ہو جائے گا؟ اسکول کا، ٹیوشن کا، مدرسے کا۔
جی ہمارے علی رضا بھائی نے بالکل درست بتایا کہ اس دعا کی فضیلت ہے کہ جو اس دعا کو پڑھ کر کوئی سبق یاد کرے گا وہ سبق اسے یاد ہو جائے گا۔ یہاں موجود بچے بھی اچھے انداز سے سنا رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو آئیے میرے ساتھ مل کر وہ دعا پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللهم افتح علينا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علينا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آج ہم لیسن نمبر 5 سبق نمبر 5 تنوین کی تختی پڑھیں گے، مگر اس تختی کو پڑھنے سے پہلے آئیے اس کی کچھ اس کے جو ہے بارے میں سنتے ہیں کہ تنوین ہے کیا، کیونکہ اس کی کچھ ہدایات بھی ہوتی ہے۔ تو جب وہ ہدایات آپ سن لیں گے، سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا، آپ کے لیے وہ تختی سمجھنا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو تنوین کہتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اور جس حرف پر تنوین آ جائے اسے کیا کہیں گے؟ منون، یعنی وہ حرف ہو جاتا ہے منون حرف۔ ماشاءاللہ۔ اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسے تنوین کی آواز جو ہوتی ہے نا، یہ نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں حمزہ 2 زبر ان یا حمزہ نون زبر ان، دیکھیں دونوں کی آواز سیم ہوئی، نون ساکن کی طرح ہوئی۔ یا حمزہ 2 زیر ان، 2 زیر کے ساتھ پڑھا، یا حمزہ نون زیر ان۔ اب اس کو یہاں بھی سمجھ لیں، جیسے میں آپ کو بورڈ پہ سمجھا رہا ہوں۔ جیسے آپ پڑھیں تا 2 زبر تن یا تا نون زبر تن۔ اب یہاں تا نون زبر تن لکھا ہوا نہیں ہے، مگر یہاں تا 2 زبر تن ہے، تو جب یہ نون ساکن کریں گے کیسے پڑھیں گے؟ تا نون زبر تن، تن آواز اس کی بھی تن، نون ساکن کی بھی وہی آواز، اور تا 2 زبر تن اس کی بھی آواز وہی، یعنی آواز سیم ہوتی ہے۔ نون ساکن تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، تنوین کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اور دونوں کی آواز ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تا 2 زیر 3 اور تا نون زیر 3، سمجھ میں آئی؟ اسی طرح تا 2 پیش تن اور تا نون پیش تن، دونوں کی آواز کیا ہوئی؟ سیم، برابر ہو گئی، ایک جیسی ہوئی۔ تو اب اس کو آپ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 زبر کی تنوین کے ساتھ، یعنی زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوتا ہے، تو الف کہیں ہوتا ہے کہیں یا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں زبر کی تنوین کے ساتھ الف ہے، الف ہے، الف ہے، الف ہے، اور یہاں یا ہے۔ کہیں 2 زبر کی تنوین کے ساتھ الف ہوتا ہے اور کہیں یا ہوتا ہے، جیسے یہاں یا لکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں زبر کی تنوین کے ساتھ الف آ جائے یا آ جائے تو ہجے کرتے وقت اس کو نہیں پڑھیں گے، ہجے کرتے وقت اس کو نہیں پڑھیں گے، اس سے الف کا نام یا یا کا نام نہیں لیتے، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو آئیے سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، مل کر پڑھیے گا اچھے انداز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 سبق نمبر 5 تنوین، تنوین، لیسن نمبر 5 لیسن نمبر 5 تنوین۔ تنوین۔ ماشاءاللہ۔ ایسا بعض بچوں کو 5 نہیں آتا، مگر یہ تو چھوٹی چھوٹی اردو جو ہوتی ہے آ جاتی، جو آگے کی گنتی ہوتی ہے نا وہ بعض بچوں کو اردو میں نہیں آتی، انگلش میں آتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ جیسے کسی کو کہیں اچھا 39 کسے 39 کتنے ہوتے ہیں، وہ کہیں گے 39۔ 49 کتنے ہوتے ہیں، اچھا 59 کتنے ہوتے ہیں، تو سوچ لیتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو 39 کہتے ہیں 39 کو، 49 کہتے ہیں 49 کو، اور 59 کہتے ہیں 59 کو۔
تو یہ یاد کرنے چلیں، یہ تو ایزی ہے اس لیے سب کو آ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق نمبر 5 یعنی لیسن نمبر 5، یہ سبق کا نام کیا ہے؟ تنوین۔ کیا نام ہے؟ تنوین۔ تنوین۔ مل کر پڑھیے گا، تا دو زبر تن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ تن تین تن۔ ماشاء اللہ۔ اچھا اب دیکھیں تا ہے، اب طا ہے۔ یہ تا جو ہے یہ بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے طا ادا ہوتا ہے، اور طا وہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے تا ادا ہوتا ہے، یعنی تا، طا اور یہ دال ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بتائیں گے بچے بھی، ان سے پوچھیں گے، سوالات کریں گے جب، تو آپ دیکھیں یہ بتائیں گے، یہ مخرج سمجھائیں گے کہ کون سا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو کوشش کریں ان کو بھی یاد ہو گیا ہے تو آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا طا، یاد رکھیں تا باریک ہوتا ہے اور طا موٹا ہوتا ہے، اس کو آپ نے ایکسٹرا موٹا کر کے پڑھنا ہے اچھے طریقے سے۔ کیسے؟ طا دو زبر تن۔ تا دو زبر تن۔ اچھا علی بھائی الف نہیں پڑھا آپ نے، الف پڑھیں گے؟ طا دو زبر تن، الف نہیں پڑھیں گے؟ پڑھوں نہیں پڑھیں گے؟ پڑھوں گا۔ پڑھیں گے؟ پڑھا آپ نے پڑھا کہاں؟ جی اچھا آپ پڑھ کے بتائیں۔ تا دو زبر تن۔ اچھا الف نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، کیوں؟ کیسا آپ نے بتایا تھا زبر کی تنوین کے ساتھ الف اور یا ہو تو انہیں نہیں پڑھا۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زبر کی تنوین کے ساتھ الف آ جائے یا آ جائے اس کو نہیں پڑھتے۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو پڑھیں گے طا دو زبر تن، تا دو زبر تن، طا دو زیر تن، تا دو زیر تین، طا دو پیش تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ تن تین تن۔ اچھا فرق ہوا آپ کو؟ فرق محسوس ہوا؟ پہلا جو پڑھا تھا ہم نے باریک پڑھا تھا، یہ پڑھا تھوڑا موٹا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زا دو زبر زن، زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زا دو پیش زن، زن زن زن۔ زن زین زن۔ آپ چاہیں تو ایک ایک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، زن زن زن، یعنی آپ ان کو ایک ایک کر کے پڑھائیں، جیسے پڑھیں میرے ساتھ، زن 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 زین زن، زن۔ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو زن زن زن۔ زن زین زن۔ ماشاء اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رال دو زبر زن، زال دو زبر زن۔ اچھا رال دو زبر پڑھیں گے۔ زبر جو ہوتا ہے وہ زا سے ہوتا ہے، زیر زا سے ہوتا ہے، اور رال جو ہے یہ رال، یہ آپ نے زبان کا سرا اٹھا کر اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگانا ہے۔ تو پڑھیں گے رال دو زبر زن، زال دو زبر زن، رال دو زیر رن، زال دو زیر رن، رال دو پیش رن، زال دو پیش زن، رن رن رن۔ زن رن زن۔ ماشاء اللہ۔ اچھا دیکھیں اس میں آپ نے فرق محسوس کیا، یہ سیٹی والا تھا اور یہ بغیر سیٹی والا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے خیال بھی رکھنا ہے۔ اب دیکھیں زن زن زن، زن زین زن، سیٹی والے ہوئے، اب بغیر سیٹی والا رن رن رن۔ زن رن زن۔ جب آپ کی زبان اوپر دانتوں سے لگے گی نا، اوپر کے کناروں سے، رن، تو سیٹی نہیں نکلے گی۔ اچھا دونوں دانت ملیں گے نا، دونوں دانت ملا لو، تو ملا کر آپ کھولیں گے تو آواز آئے گی زن زن زن۔ تو یہ آواز جو ہوتی ہے نا، اس کو ساؤنڈ کو سمجھیں کہ زا ادا کرنا ہے تو اس طرح زا زا زن زن زن، اور جب رال آ جائے گا تو ہم سیٹی نہیں پڑھ کے بتائیں اپنے عبید بھائی۔ زن زین زن۔ ماشاء اللہ۔ اب زال پڑھ کے سنائیں گے ہمارے علی رضا بھائی۔ جی زال۔ رن رن
ذن ماشاء اللہ، عبید بھائی نے، بلال بھائی نے بہت اچھا پڑھا، کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. اچھا اب زال اور ضا یہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، زال، ضا اور سا، مگر تھوڑا فرق ہوتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ زال باریک ہوتا ہے، ضا موٹا ہوتا ہے. اب اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ضا دو زبر ضن، ضا دو زبر ضن، ضا دو زیر ضن، ضا دو زیر ضن، ضا دو پیش ضن، ضا دو پیش ضن، ضن ضن ضن. ضن ضن ضن. کیا ہوا؟ موٹا ہوا. اس کو موٹا کیا، وہیں سے ادا کیا جہاں سے ہم نے زال ادا کیا تھا، مگر زال پیارے بچوں باریک تھا اور ضا موٹا ہو گیا. کیسے؟ ذن ذن ذن، ذن ذن ذن، اور ضا آئے گا تو ظن ظن ظن. ظن ظن ظن. ماشاء اللہ. سا دو زبر سن، سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سا دو پیش سن، سن سن سن. سن سن سن. ماشاء اللہ. سا میں سیٹی نہیں ہوتی، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اب آ گیا سین، سیٹی والا. اس میں ہم نکالیں گے، سیٹی. کیا کریں گے علی رضا؟ سیٹی نکالیں. کیا کریں گے حمزہ؟ سیٹی نکالیں گے. سین دو زبر سن، سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سین دو پیش سن، سن سن سن. سن سن سن. گڈ گڈ. صاد دو زبر سن، صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن. سن سن سن. صاد کو رکھنا ہے موٹا، سین کو رکھنا ہے باریک. تو صاد موٹا کریں گے. اچھا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، سین بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، صاد بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، زا بھی. یہ تین حرف ایک ہی جگہ سے. اسی طرح سا، دال اور ضا یہ ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تا، طا، دال یہ ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں. دال دو زبر دن. دال دو زبر دن. اچھا کون بتائے گا؟ بلال بھائی آپ بتائیے کہ یہ دال کے ساتھ الف یا لکھا ہوا ہے، ہم نے کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے بولا تھا نہیں پڑھنا. نہیں پڑھنا؟ کیوں نہیں پڑھنا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا بولا زبر کی حرکت کے ساتھ الف یا آ جائے تو اسے نہیں پڑھتا. زبر کی حرکت کے ساتھ یا زبر کی تنوین کے ساتھ؟ زبر کی تنوین کے ساتھ. زبر کی تنوین کے ساتھ الف آ جائے یا آ جائے اسے نہیں پڑھتے ہجے کرتے وقت. ماشاء اللہ. دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. دن دن دن. ضاد دو زبر ضن، داد دو زبر دن، ضاد دو زیر ضن، داد دو زیر دن، ضاد دو پیش ضن، داد دو پیش دن، ضن ضن ضن. دن دن دن. اچھا بعض بچے جو ہے نا ضاد کو پڑھتے ہیں زواد. کیا پڑھتے ہیں؟ زاد. غلط پڑھتے ہیں. جی ہاں یہ زواد نہیں ہے. عربی میں زواد نہیں ہوتا پیارے بچوں، یہ عربی میں زواد نہیں ہوتا. اچھا اردو میں زواد ہوتا ہے. اردو میں پڑھتے ہیں سواد، زواد پڑھتے ہیں نا. جیسے ضعیف آدمی زواد سے پڑھتے ہیں، وضو کس میں پڑھتے ہیں؟ زواد سے پڑھتے ہیں. مگر یہی اردو میں ہم پڑھتے ہیں رمضان، مگر یہی اگر ضاد آئے گا تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ عربی میں ہو جاتا ہے ضاد. جیسے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ہم نے کیا پڑھا اس میں؟ ضاد. زواد نہیں پڑھتے. اچھا بعض پڑھتے دال پڑھ دیتے، دواد. کیا پڑھ دیتے؟ دواد. دواد دواد بھی نہیں پڑھنا. اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں ڈواد، ڈال سے ڈواد.
डॉद, तो डॉद भी नहीं पढ़ना, डॉद भी नहीं पढ़ना, असल इसके तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है। इसका तलफ़्फ़ुज़ कौन बताएगा? मुकाबला होगा फिर बताना पड़ेगा, मुकाबले में बताएंगे। चले, इसका तलफ़्फ़ुज़ बहुत इजी है, यानी मखरज जो है इसका ज़बान का बगली किनारा ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से अदा होता है ये। चले पढ़ रहे, दोन दुन दोन, दोन दिन दुन, अब देखें, दन दिन दुन, दन दिन दुन, दोन दुन दोन, दोन दिन दुन, दाल बारीक बहुत मोटा, दोन दुन दोन। दोन दिन दुन। जब आप ज़बान का ये बगली किनारा लगाएंगे ना प्यारे बच्चों, देखें ये ज़बान का बगली, ज़बान पूरी, ये पीछे वाला जो मोटा हिस्सा होता है ना, इसको आपने लगाना है ऊपर की दाढ़ों की जड़ों में। जब ये ऊपर की दाढ़ों की जड़ों में लगाएंगे अदा होगा दौद। क्या अदा होगा? दौद। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने सबक को अच्छे अंदाज से समझा होगा तो अच्छे अंदाज से आप याद करने में कामयाब हो जाएंगे, अच्छे अंदाज से दोहराने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपने अच्छे अंदाज से सुनना ज़रूरी होता है। चले अब यहाँ मौजूद बच्चों से भी सुन लेते हैं, तो आप देखें ये कितना अच्छे अंदाज से सुना रहे हैं। टीम में से जी अली रज़ा भाई सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 5, तनवीन। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन, तो दो ज़बर तन, तो दो ज़ेर तिन, तो दो पेश तुन, तन तिन तुन। अच्छा अली रज़ा भाई, आपने मोटा किया मगर और मोटा करें, जैसे तोन तुन तुन, तन तीन तुन, ये बारीक हो गया। तोन तुन तुन, तन तिन तुन। जा दो ज़बर ज़न, जा दो ज़ेर ज़िन, जिन जिन, जा दो पेश जुन, जन जिन जुन। जा दो ज़बर ज़न, जा दो ज़ेर जिन, जा दो पेश जुन, यानी दांत मिला के खोलने, जन जिन जुन। दोबारा पढ़े। जा दो ज़बर ज़न, गुड। जा दो ज़ेर ज़िन, जा दो पेश जुन, जन जिन जुन। जी, ज़ाल दो अब इसमें दाल में लाम अदा करेंगे। दाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़बर ज़बर, ज़बर ज़न। ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, जिन जिन, ज़िन। ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की। और अगला सबक पढ़ के सुनाएंगे जीशान। जी जीशान सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 5, तनवीन। वा दो ज़बर वन, वा दो ज़ेर गुन, वा दो पेश हुन, जुन 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 जुन। जुन, जी, वन जिन जुन, बारीक नहीं रखना। वन विन जुन। वन विन वन। माशाअल्लाह जी। फा दो ज़बर सन, असल में दरअसल प्यारे बच्चों और मद्दी चल के नाज़रीन, ये ज़ा ज़ाल थोड़ा मुश्किल होते हैं, मगर हम कोशिश करेंगे ना तो अच्छे होते चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं मन जद्दा हो जाता, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। पा लेता है, तो कोशिश जारी रखनी है जी। फा दो ज़बर सन, फा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन। सीन दो ज़बर सन, हर्फ को खींचे थोड़ा। सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन सिन सुन। माशाअल्लाह ज़बरदस्त। स्वाद दो ज़बर सन, स्वाद दो ज़ेर सिन, स्वाद दो पेश सुन, सन सिन सुन। माशाअल्लाह जी ज़बरदस्त। कहते हैं सुभान अल्लाह। जी बिलाल भाई सुनाइए आखिरी लाइन और पहली वाली लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 5, तनवीन। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन।
ضاد دو زبر ضن ضاد دو زیر ضن ضاد دو پیش دن ضن 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 ماشاء اللہ زبردست. تا دو زبر تن تا دو زیر تن تا دو پیش تن 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 طا دو زبر طن طا دو زبر طن طن. طا دو زبر طن طا دو زیر طن طا دو پیش تن طن طن تن. ہمارے بلال بھائی کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب سنائیں گے عبید رضا اتاری. جی شروع ہو جائیے. آپ نے لائن نمبر 2 اور 3 لائن سنانی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 5 تنوین. زا دو زبر زن زا دو زیر زن زا دو پیش زن 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 زن. ذال دو زبر ذن ذال دو زیر ذن ذال دو پیش ذن 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 ذن. ضا دو زبر ظن ضا دو زیر ظن ضا دو پیش ظن 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 ظن. ثا دو زبر ثن ثا دو زیر ثن ثا دو پیش سن ثن ثن ثن. اچھا آپ نے سا جو ہے نا آخر میں سن کر دیا تھا, یعنی آپ نے رواں میں صحیح کر لیا, ہجے میں تھوڑی غلطی کی تھی. ماشاءاللہ درست کیا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. کہتے ہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ زبردست. اب جی کون سنائیں گے؟ حمزہ بھائی تیار ہیں؟ سنائیے 4 اور 5 لائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 5 تنوین. سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن 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 سن. صاد دو زبر سن صاد کو کہتے ہیں صاد دو زبر سن صاد دو زبر سن صاد دو زیر سن صاد دو پیش سن 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 سن. ہمارے حمزہ بھائی کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبدالعادی بھائی آخری لائن آپ سنائیے اچھے انداز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 5 تنوین. دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پہ دن 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 دن. ضاد دو زبر دن ضاد دو زیر دن ضاد دو پہ دن 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 ضن ضن ضن. دن دن دن. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو خوب برکت عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بہت اچھے انداز سے ہمارے بچوں نے, یہاں موجود بچوں نے پڑھا, کوشش کی, کیونکہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے, پائے تکمیل تک پہنچا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے, تو ہم کوشش جاری رکھیں گے. اسی لیے کہتے ہیں من جدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا